اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، سوچو بھی نہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں تحقیق کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے تاکہ لوگ میرے آقا حسین کو مردہ کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے بارے میں سوچے بھی نہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک آن کے لیے موت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اللہ نے ان کو زندگی عطا فرما دی۔ اور ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ میرا آقا حسین آج بھی سجدے میں، میدان حشر جب قائم ہوگا تب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے حسین سر کو سجدے سے اٹھاؤ۔ جب میدان حشر میں اللہ فرمائے گا کہ حسین سر کو سجدے سے اٹھاؤ، تب میرا آقا حسین کہے گا کہ اللہ پہلے نانا جان کی امت کو جنت عطا کر دے، پہلے نانا جان کی امت کو جنت عطا کر دے، اس کے بعد میں اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤں گا۔ حضرات محترم ذرا غور فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسین کو بلندی و مقام عطا فرمایا کہ آپ کی امی جان جب سردیوں کی لمبی لمبی راتوں میں عبادت کرتی تھیں اور جب سجدہ آپ کرتی تھیں تو صبح ہو جاتی تھی، حضرت بلال اذان پڑھنے لگتے تھے، آپ کا ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا تھا۔ حضرت فاطمہ کہتی تھی اے اللہ کوئی ایسی رات بنا دے جس میں تیری فاطمہ دل کھول کر سجدہ کر لے، اے اللہ کوئی ایسی رات بنا دے جس میں تیری فاطمہ دل کھول کر سجدہ کر لے۔ غیب سے آواز آئی تھی اے فاطمہ تیرا سجدہ تو مکمل نہیں ہو سکتا، لیکن جو ادھورا رہ جاتا نا وہ سجدہ امام حسین پورا کرے۔ جو سجدہ ادھورا رہ جاتا نا تیرا، وہ ایک سجدہ ایسا کرے گا میدان کربل میں کہ اسے پورا امام حسین میدان حشر میں کرتے نظر آئیں گے۔ حضرات محترم ذرا غور فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بلندی، بڑا مقام حضرت امام حسین کو عطا فرمایا۔ وہ کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرات محترم کل ہم غلامان مصطفیٰ نے حضرت علی کے بارے میں سماعت فرمایا، ان کی حیات زندگی، ان کی شہادت۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ علیہ وجہ الکریم کے بعد جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر 40,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر آ کر کے بیعت کر لی، یعنی کہ آپ کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ علیہ وجہ الکریم کے بعد حضرت امام حسن کے ہاتھ پر 40,000 لوگوں نے بیعت کی۔ ادھر یہ معاملہ ہوا، اور ادھر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ کے بھائی حضرت یزید بن ابو سفیان کو مصر کا گورنر بنا کر کے بھیجا گیا تھا کہ تم وہاں کے گورنر ہو، وہاں پر جاؤ اور جا کر کے دیکھو، بناؤ جا کر کے۔ تو انہی کے ساتھ میں حضرت امیر معاویہ بھی نکل کر کے چلے گئے تھے، وہیں پر جا کر کے پہنچے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم کا دور آیا، حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ آیا، ان کے جب دور خلافت آئی تو حضرات محترم حضرت یزید بن ابو سفیان کا انتقال ہو گیا، تو اس وقت انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو اپنی جگہ پر بٹھایا کہ تم جو ہے اب اس کو سنبھالو، میرا انتقال ہونے جا رہا، میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ حضرات محترم جب ان کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت امیر معاویہ کو اپنی گدی پر بٹھا کے چلے جاتے ہیں۔ کتابوں کے اندر آیا 20 سال تک آپ نے جو ہے وہاں پر خلافت جو ہے 20 سال تک آپ وہاں پر جو ہے گورنر رہے، اور 20 سال تک آپ وہاں کے خلیفہ رہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں ہی جو ہے ملک شام کے خلیفہ جو ہے حضرت امیر معاویہ بنائے گئے اور وہاں کی خلافت ان کے حوالے کر دی گئی، یعنی 20 سال تک وہ وہاں کے خلیفہ رہے۔ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر وہاں کے لوگوں نے بیعت کیا، وہاں کے چاہنے ماننے والے حضرت امیر معاویہ کے بہت زیادہ تھے، اور ادھر حضرت امام حسن کے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کر لی۔ تو اب یہ دو گروہ بٹ گئے، ایک حضرت امام حسن کی طرف ہو گیا اور ایک حضرت امیر معاویہ کی طرف۔
میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت امام حسن دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے تو آپ 15 تاریخ رمضان المبارک کو دنیا کے اندر تشریف لائے، 3 ہجری کو آپ دنیا کے اندر آئے۔ حضرت محترم حضرت علی مرتضیٰ نے آپ کو اپنی گود میں لیا اور مصطفیٰ جانی رحمت کے گود میں ڈالا، اور ڈالنے کے بعد جب میرے آقا نے دیکھا تو مسکرایا اور لعاب دہن حضرت حسن کے منہ میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ ذرا مچل کے کہیں سبحان اللہ۔ علی حضرت اس کا نام اس بچے کا کیا رکھا ہے؟ حضرت علی کہنے لگے آقا اس بچے کا نام میں کیا رکھوں؟ جب نانا جان حیات ہے تو اس کا نام نانا جان رکھیں گے، ذرا مچل کے کہیں سبحان اللہ۔ اتنا میرے آقا کے جب سنا تو حضرت محترم حضرت جبریل امی آ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے، نبی کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبارکباد پیش کیا ہے، اور یا رسول اللہ یہ کہا ہے کہ اس بچے کا نام حضرت ہارون کے جو ہے نام، حضرت ہارون کے بچے کے نام کے جیسا اس کا نام رکھا جائے۔ تو حضرت محترم جب نام رکھا جاتا ہے تو اس کا نام تھا شبر، یعنی جب شبر نام حضرت آقا نے میرے آج حضرت امام حسن کا رکھا، شبر کے معنی حسن کے آتے ہیں، یعنی حضرت امام حسن کا جو نام ہے وہ شبر ہے، اور حضرت حسین کا نام شبیر ہے، یعنی شبیر و شبر حسن و حسین کہا جاتا ہے۔ تو حضرت محترم جب آپ کا نام رکھا گیا، رکھنے کے بعد میں تقریباً 7ویں دن میرے آقا نے ان کا عقیقہ فرمایا، وہ حضرت امام حسن ہے، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ وہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا وہ نواسا ہے جس کے ہاتھ پر 2 مسلمان کے گروہ آ کر کے جو ہے صلح کریں گے، اور اسلام میں جنگ نہیں ہوگی بلکہ جنگ سے یہ میرا بچہ جو ہے صلح کروانے کے بعد تمام مسلمانوں کو جنگ سے بچائے گا۔ یہ بات میرے آقا نے بچپن میں حضرت امام حسن جب دنیا کے اندر تشریف لائے تھے تبھی جو ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا تھا۔ بہرحال وہ زمانہ آیا جب حضرت آقا حسن جب آپ کے ہاتھوں پر لوگوں نے بیعت کی، حضرت امام حسن کے ہاتھ پر جب لوگوں نے بیعت کی، ادھر امیر معاویہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لی، جب 2 گروہ بن گئے تو آپس میں یہاں تک کی نمبر آ گیا کہ اب جو ہے تلواریں چلیں، جو جیتے گا وہی اسی کے ہاتھ میں خلافت دی جائے گی، وہی پوری حکمرانی کرے گا۔ حضرت امام حسن کو یہ بات منظور نہ ہوئی، انہوں نے کہا کہ نہیں میں جو ہے یہ مسلمانوں کا ناحق خون نہیں بہا سکتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں 3 شرطیں حضرت امام حسن نے رکھی اور کہا یہ 3 شرطیں میری آپ پوری کر دیں، میں اپنی خلافت کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، میں اپنی خلافت کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ وہ 3 شرطیں یہ تھی، حضرت امام حسن نے کہا کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ جب تک آپ دنیا کے اندر حیات رہیں گے خلافت آپ کے ہاتھ میں رہے گی، جس دن آپ کا انتقال ہو جائے گا خلافت ہمارے پاس واپس آ جائے گی۔ یہ بات حضرت حضرت امیر معاویہ نے اس کو منظور کر لیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ حضرت امام حسن نے کہا کہ حجاز کے درمیان اور عراق والوں کے درمیان میرے والد محترم کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جائے گی، یعنی جو بات ہے وہیں پہ ختم ہو جائے گی، کوئی بات میرے باپ حضرت علی کے بارے میں نہیں کی جائے گی۔ حضرت امیر معاویہ نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ پھر حضرت امام حسن نے کہا جو چیز میں دینا چاہتا ہوں یعنی لوگوں پر جو میرا قرضہ ہے اور جو چیز مجھے ضرورت لگے گی وہ آپ کو پورا کرنا پڑے گا، یعنی حضرت محترم جب یہ بات یہ 3 شرطیں حضرت امیر معاویہ سے حضرت حسن نے رکھی تو ان تینوں شرطوں کو حضرت امیر معاویہ نے جب مان لیا تو حضرت حسن نے اپنی خلافت کو امیر معاویہ کے حوالے کر دیا۔ اور حضرت امیر معاویہ کے حوالے اگر نہ کرتے تو وہ جنگ ضرور ہوتی جس میں مسلمان جو ہے مارے جاتے ادھر سے بھی ادھر سے بھی، تو اسلام جو ہے کمزور ہوتا، اسلام کمزور نہ ہو، اس لیے حضرت امام حسن نے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں رکھ دی۔ حضرات محترم وقت گزرتا چلا گیا، جب یہ بات سامنے آئی لوگوں نے دیکھا کہ حضرت حسن نے اپنی جو ہے خلافت کو ان کے حوالے کر دیا، تو کچھ لوگ آپ سے ناراض ہو گئے اور کہنے لگے حضور آپ کو ایسا نہیں کرنا تھا، ہم لوگ تمام لوگ اکٹھا تھے، اگر آپ کہتے تو ہم جنگ کرنے کے لیے بھی تیار تھے، ہم آپ کے حکم کی تعمیل کرتے، لیکن آپ نے جو ہے یہ خلافت دے کر کے اچھا نہیں کیا۔ تو حضرات محترم آقا حسن فرماتے ہیں کہ میں نے محمد مصطفیٰ اور جو ہے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ کام کیا ہے، اگر چند لوگ مجھ سے دنیا کے اندر خفا بھی ہو جائیں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے مصطفیٰ جان رحمت اپنے نانا جان اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا، مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرات محترم جب یہ بات سامنے آتی ہے تو کچھ لوگ جو ہے خلاف ہو جاتے ہیں حضرت امام حسن کی، اور یہاں تک کی آیا ہے کہ حضرت امام حسن کو 5 مرتبہ زہر دیا گیا، 5 مرتبہ، اور 5 مرتبہ زہر دیا گیا تو کتابوں کے اندر لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ زہر یزید ہی دلواتا تھا، یزید ہی دلواتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے شک کے بنا پر یہ لکھا ہے کہ
جو ہے اسے یہ چیز خطرہ لاحق تھا کہ جب میرے باپ یزید جو میرے باپ امیر معاویہ جب دنیا سے جائیں گے تو یہ خلافت جو ہے یہ پھر حضرت حسن کو مل جائے گی، تو میرا کیا ہے، میں تو پھر جیسے پیسہ رہ جاؤں گا۔ تو اس لیے جو ہے اس نے دل میں خیال کیا کہ جب امام حسن ہی نہیں رہ جائیں گے تو یہ خلافت جو ہے ان کے امیر معاویہ کے پاس سے میرے پاس ظاہر سی بات آنی ہی آنی۔ تو اس لیے جو ہے اس نے 5 مرتبہ زہر دلوایا حضرت امام حسن کو۔ کوفیوں نے زہر حضرت امام حسن کو دیا، پہلی مرتبہ دیا، حضرت امام حسن الٹیاں کرنے لگے، یعنی آپ تڑپنے لگے، اور جب تڑپنے لگے تو آپ کے جسم میں اتنی قوت تھی کہ آپ کسی طریقے سے مدینہ منورہ پہنچ کر کے نبی کے روضے پر پہنچے، رب سے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت یابی عطا فرما دیا، آپ اچھے ہو گئے۔ دوبارہ پھر یہی عالم آیا، پھر آپ اچھے ہو گئے، 3 مرتبہ نہیں بلکہ 5 مرتبہ یہی ماحول آیا، 5 مرتبہ بھی آپ گئے روزے پر، جانے کے بعد دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صحت یابی عطا فرما دیا، آپ اچھے ہو گئے۔ 6ٹھی مرتبہ جب آپ کو زہر دیا گیا تو وہ زہر نہیں بلکہ ہیرے کی پسی ہوئی کنی کو جو ہے آپ کی سراہی میں ملا دیا گیا، جس میں آپ پانی پیا کرتے تھے۔ حضرات محترم حضرت امام حسن اٹھتے ہیں اور جیسے ہی اس کا پانی پیتے ہیں تو کتابوں کے اندر یہ آیا ہے کہ حضرت امام حسن کی انتڑیاں جو آنتیں ہوتی ہیں وہ کٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے زمین پر گرنے لگی۔ حضرات محترم حضرت امام حسن کو جو ہے الٹیاں ہونے لگی، دست چالو ہو گئے، آپ کے پریشان ہو گئے، اتنا زیادہ پریشان ہو گئے کہ آپ کی ہمت نہیں ہو سکی کہ آپ چل کر کے مدینہ منورہ پہنچ سکے یا آپ جا کر کے نبی کے روضے پر جا سکے۔ حضرات محترم آپ گر جاتے ہیں، بے ہوش ہونے کا عالم آ جاتا ہے۔ حضرت امام حسین آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے، بھائی ذرا یہ بتاؤ آپ کو زہر کس نے دیا ہے، آپ کو مارنے کی سازش کس نے رچی ہے، کس نے آپ کو زہر دیا ہے؟ اب اندازہ لگائیں، ان کی جو ہے دیکھیے اور ان کا جو حساب و کتاب دیکھیں، ان کا فیصلہ دیکھیں۔ حضرت امام حسن نے کہا اگر جس پر مجھے شک ہے اگر اسی نے مجھے زہر دیا ہے تو اس کا اللہ نگہبان ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اور اگر جس پر مجھے شک ہے اگر اس نے مجھے زہر نہیں دیا ہے تو پھر میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا، میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا۔ اگر حضرت آقا حسن چاہتے تو حسین سے بتا بھی دیتے کہ فلاں نے دیا ہے، لیکن شک تھا، شک کے بنا پر حضرت آقا حسن کو یہ چیز منظور نہ ہوئی کہ میں کسی پر الزام لگاؤں۔ حضرات محترم دنیا سے جانا تو گوارا کیا آقا حسن نے، لیکن قسم خدا کی مسلمانوں کسی پر انگلی نہیں اٹھائی۔ دنیا سے جب حضرت میرے آقا حسن جاتے ہیں تو حضرات محترم میں حضرت امام حسین موجود ہے، حضرت قاسم کو بلایا حضرت حسن نے، اور بلانے کے بعد کہا ہے میرے بھائی حسین جب میدان کربلا جاؤ گے نا تو میرے بیٹے قاسم کو بھی لیتے جانے، جب میدان کربلا جاؤ گے نا تو میرے بیٹے قاسم کو بھی لیتے جانا، اور میرے بیٹے کو قاسم کو جب تم لے کر کے جاؤں گے نا تو مجھے معلوم ہے، اور جانے کے بعد جب میرا بیٹا قاسم جب وہاں پہنچے گا نا، جب جامع شہادت نوش فرمائے گا تب میں میدان حشر میں اپنے نانا جان کو اپنا منہ تو دکھا سکوں گا کہ آقا اے میرے نانا جان میں تو نہ جا سکا کربلا، لیکن میں نے اپنے بیٹے کو جامع شہادت نوش فرمایا ہے، آپ کے دین پر قربان کیا، میں نہیں جا سکا، مجھے لوگوں نے زہر دے دیا، میں نہیں جا سکا کربلا کے میدان میں، لیکن آقا اے میرے نانا جان میں نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے آپ کے دین کو بچانے کے لیے، میں نے اپنے بیٹے کو بھیجا، قاسم کو بھیجا، کم سے کم میں اپنے نانا جان سے اتنی بات تو کہہ سکوں گا۔ حضرات محترم جب یہ بات حضرت آقا حسین سنتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو چھلک آتے ہیں۔ حضرت امام حسن نے فرمایا اے حسین میرے بیٹے کا ہاتھ نہیں چھوڑنا، میرے بیٹے کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ حضرات محترم قربان جائیں وہ آقا حسن ہے، قسم خدا کی مسلمانوں جب آپ کی روح پرواز ہوتی ہے تو آپ کو حضرت امام حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس میں یعنی قبر کے پاس میں آپ کو مدفون کیا جاتا ہے۔ حضرات محترم قربان جائیں ادھر حضرت امیر معاویہ کا جب یہ معاملہ آتا ہے، قسم خدا کی مسلمانوں جب حاکم بنایا جاتا ہے، یعنی 40 سال تک جب آپ نے حکمرانی کی ہے، 40 سال کے بعد میں جب آپ کے انتقال کا وقت آتا ہے، جب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو حضرات محترم کتابوں کے اندر یہاں تک کہ آیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ فتح مکہ کے ٹائم پر جو انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن حضرات محترم کچھ لوگ یہاں تک کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے ٹائم پر حضرت امیر معاویہ نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد وہ چھپ کر کے رہے، کیونکہ اس وقت اعلانیہ اسلام نہیں تھا اس لیے چھپ کر کے رہے، لیکن جب فتح مکہ ہوئی تو حضرت امیر معاویہ ظاہر ہوئے۔ یہ لوگوں کے سامنے تو لوگ لکھتے ہیں کہ جو ہے حضرت امیر معاویہ نے فتح مکہ کے دور پر جو ہے آپ نے اسلام قبول فرمایا۔ بہرحال جب آپ کے وصال کا وقت آتا ہے، جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو حضرات محترم حضرت امیر معاویہ نے یزید کو بلایا، اور بلانے کے بعد جیسے یزید آتا ہے نا تو سب سے پہلا سوال کرتا ہے کہ ابا آپ کے بعد خلافت کس کے ہاتھ میں آئے گی؟ غور فرمائیں ذرا، اور کچھ نہیں کہ ابا کس حال میں، کس طریقے کے ہیں، کیسی طبیعت ہے، کیا ہوا کیا نہیں، سب سے پہلا سوال اگر یزید نے کیا نا اپنے باپ سے کہ ابا خلافت کس کے ہاتھ میں جائے گی،
وہ یہی چاہتا تھا نا کہ میں حاکم بنوں، وہ یہی چاہتا تھا کہ میں حکمرانی کروں۔ حضرات محترم حضرت امیر معاویہ کہنے لگے کہ اے میرے بیٹے تو یہ کیا کہہ رہا، کچھ اور بھی پوچھ سکتا تھا، سب سے پہلے خلافت، خاموش رہا، کچھ بولا نہیں۔ حضرت امیر معاویہ کہنے لگے بیٹا خلافت تو تیرے ہی ہاتھ میں آئے گی، خلیفہ تو ہی بنے گا، لیکن میں ایک وصیت کر کے جاتا ہوں، اس وصیت سے کبھی منہ نہ پھیرنا، اس وصیت سے کبھی منہ نہ پھیرنا۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ اے بیٹا خلیفہ تو ہی رہے گا، لیکن کوئی بھی کام حضرت امام حسین کے مشورے کے بنا مت کرنا، حضرت امام حسین کے مشورے کے بنا کوئی کام مت کرنا۔ کھانا پہلے حضرت امام حسین کو کھلانا، پھر اپنے منہ میں نوالا رکھنا۔ اگر امام حسین پیے نا تب تو پینا، پہلے حسین کو پہنانا پھر تو پہننا۔ اگر حسین کسی چیز سے روکے نا تو اس سے رکتے نظر آنا، اگر حسین کسی چیز کی طرف لے کر کے جائے تو وہ کام کرتے نظر آنا۔ اے بیٹا ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں، ہم تو اہل بیت کے نوکر ہیں، اے بیٹا کچھ دن تو حکمرانی کرنا، اس کے بعد جب آقا حسین سنبھل کر کے یہاں پر آئے نا تو حکمرانی ان کے ہاتھ میں کر دینا، ان کے غلامی میں شریک ہو جانا۔ یہ بات حضرت امیر معاویہ نے یزید سے کہی، مرنے کے وقت میں کہا یہ میں وصیت تجھے کر کے جاتا ہوں کہ یہ جو میں بتا رہا ہوں نا یہ کام ضرور کرنا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو پھر تو اپنی زندگی کا مالک خود ہے، میں نہیں جانتا نہ تجھ میں تیرا یہاں حامی و ناصر رہوں گا، نہ میں میدان حشر میں تیری طرف نظر اٹھاؤں گا۔ حضرات محترم آخر وقت آتا ہے، کتابوں کے اندر آیا کہ حضرت امیر معاویہ کو لقبہ کی بیماری ہوئی جب آپ کا انتقال ہوا۔ حضرات محترم جب آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، قسم خدا کی مسلمانوں، جیسے ہی تخت پر بیٹھتا ہے یزید وہ شخص تھا جس نے حضرات محترم کعبے کی بھی بے حرمتی کی ہے، لوگوں کے ساتھ بدکاریاں کی ہے، جو ہے لوگوں کے ساتھ جو قسم خدا کے مسلمانوں جو ہے اس نے عورتوں کے ساتھ زنا بھی کیا ہے، شراب بھی پیا ہے، اور لوگوں سے جو ہے کروایا بھی ہے، شراب پلائی بھی ہے، وہ یزید ہے۔ حضرات محترم جو امیر معاویہ کا بیٹا ہے، جنتی باپ کا جہنمی بیٹا وہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید ہے۔ حضرات محترم ذرا غور کریں، آقا حسین کون آقا حسین ہے؟ وہ حضرت امام حسین ہے، جن کے جو کبھی مصطفیٰ کے کندھوں پر بیٹھا کرتے تھے، کبھی مصطفیٰ کے زلفوں سے کھیلا کرتے تھے، وہ آقا حسین ہے جو کبھی پیارے جو ہے جنہوں نے بچپن میں ہی اپنے نانا جان سے وعدہ کیا تھا کہ اے نانا جان آج آپ نے میری خاطر 72 مرتبہ تسبیح پڑھی ہے، آج آپ نے نماز کی حالت میں آپ کے پیٹھ پر بیٹھا رہا، آپ نے 72 مرتبہ تسبیح پڑھی ہے، اے نانا جان آج اس 72 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے عوض میں میدان کربلا میں 72 جانثاروں کو آپ کے دین کی خاطر قربان کروں گا۔ وہ حضرت آقا حسین ہے۔ حضرات محترم جیسے ہی یہ بیٹھتا ہے تخت پر آ کر کے، جیسے ہی خلافت کے تخت پر یہ بیٹھتا ہے، سب سے پہلے اس نے اعلان کیا کہ جو ہے عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر اور جو ہے حضرت امام حسین ابن علی کو ان سے سب سے پہلے بیعت لی جائے، اگر وہ انکار کریں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ جیسے ہی یہ بیٹھتا ہے، کیونکہ یہ جانتا تھا کہ اگر امام حسین نے ہم سے بیعت کر لی تو پھر پورا مدینہ، پورا مکہ، پورا کوفہ ہمارا ہے، سب پر حکمرانی میں کروں گا۔ حضرات محترم یہ بات جب سامنے آتی ہے، مدینہ منورہ جب یہ بات پہنچتی ہے تو آقا حسین نے کہا کہ یہ میں نبی کا غلام ہوں، نانا جان سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ میرا ہاتھ کسی یزیدی کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا، کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا، یہ جان تو قربان ہو سکتی ہے لیکن میں کبھی بھی غلط راستے پر نہیں چل سکتا۔ حضرات محترم ذرا غور فرمائیں، وہ آقا حسین ہیں جنہوں نے انکار کر دیا، اور جب لوگ بہت زیادہ مدینہ آنے لگے، جب بہت زیادہ حضرت امام حسین کو پریشان کرنے لگے تو آقا حسین مدینہ سے مکہ کی جانب کوچ کر جاتے ہیں۔ جیسے ہی مکہ پہنچے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، آپ سے محبت کی، آپ کی جو محبت کرنے کے بعد آپ سے یہ کہنے لگے کہ حضور آپ یہیں پہ جلوہ افروز رہیں، یہیں پر آپ بیٹھے رہیں، جب تک ہم زندہ ہیں ہم آپ کا بال بھی بکا نہیں ہونے دیں گے، ہم آپ پر آنچ بھی نہیں آنے دیں گے۔ حضرات محترم جیسے ہی یہ معاملہ آتا ہے کہ یہاں کا جب ماحول بگڑ جاتا ہے تو حضرات محترم کوفہ کے اندر ایسا ماحول بن کر کے تیار ہوا کہ لوگوں پر جب وہ ظلم و ستم کرنے لگا یزید، جب لوگوں کو پریشان کرنے لگا تو کوفہ سے خط لکھنا شروع کر دیا لوگوں نے حضرت امام حسین کے نام، حضرت امام حسین کے نام جب خط لکھنا شروع کر دیا تو تقریباً 360 سے زیادہ خطوط آئے حضرت امام حسین کے پاس حضرات محترم، اور ہر خط میں یہی لکھا ہوا تھا، ہر خط میں یہی لکھا ہوا تھا کہ آقا حسین آپ آئیں، یزید ہم پر ظلم و ستم کر رہا، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے بن کر کے دنیا کے اندر رہنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں حضرات محترم۔ لیکن آقا حسین نے کسی خط کا جواب نہیں دیا۔ آخر میں ایک خط اور آتا جس میں یہ لکھا تھا، آقا حسین اگر آپ نہیں آئیں گے نا تو میدان حشر میں ہم آپ کے نانا جان سے شکایت کریں گے کہ ہم نے امام حسین کو بلایا لیکن آئے نہیں۔
جب یہ بات حضرت امام حسین نے خط کے ذریعے پڑھی تو حضرات محترم انہوں نے جانے کا ارادہ کیا کہ اب مجھے کوفہ ضرور جانا ہے، کوفہ مجھے اب ضرور جانا ہے۔ مکہ والوں نے منع کیا، کہا کہ آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں، کیونکہ وہ لوگ کب پھر جائیں، کب آپ سے منہ کر لیں، کچھ نہ کچھ نہیں پتا، وہ کب آپ سے پھر جائیں کچھ نہیں معلوم، آپ ایسا کریں وہاں مت جائیں۔ حضرات محترم لیکن آقا حسین نے کہا کہ یہ خط پڑھو، پڑھ کر کے ذرا دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا اگر آقا حسین آپ نہیں آئیں گے تو کل میدان حشر میں ہم نانا جان سے آپ کی شکایت کریں گے۔ حضرات محترم تو آقا حسین کہنے لگے اگر میں نہیں گیا تو ذرا سوچو میں میدان حشر میں اپنے نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا، مجھے جانا پڑے گا۔ مکہ والوں نے کہا اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو سنیں، پھر پہلے حضرت امام مسلم کو آپ بھیجیں، امام مسلم جا کر کے کوفہ کا نظارہ کریں اور جانے کے بعد دیکھیں کہ وہاں کا ماحول کیا ہے، وہاں کا معاملہ کیا ہے۔ اگر ماحول معاملہ جب سب کچھ صحیح ہو، صحیح سلامت ہو، جب وہ آپ کو خط لکھے نا تب آپ یہاں سے جائیں۔ حضرت امام حسین نے ان کی بات کو مان لیا، حضرت امام حسین کے پاس پتہ بھیجا، کہا کہ اے امام مسلم جاؤ تم کوفہ چلے جاؤ، اور وہاں پر جانے کے بعد میں وہاں کا معاملہ دیکھو جا کر کے لوگ جو ہے تم ہماری طرف ہیں یا لوگ خالی خط بھیج رہے ہیں۔ حضرت امام مسلم تیار ہونے لگے، دونوں بچے آپ کے ابراہیم و محمد آ جاتے ہیں، کہتے ابا جان ہمیں تنہا چھوڑ کر کے نہ جائیں، ہم مدینہ میں آپ کے بنا نہیں رہ پائیں گے، ہمیں بھی لے کر کے ساتھ میں چلے۔ حضرات محترم قربان جائیں آقا حسین کے غلاموں پر، قسم خدا کی مسلمانوں، حضرت امام مسلم پہ قربان جائیں۔ حضرت امام مسلم کہنے لگے بچوں میں تنہا مجھے جانے دو، پہلے دیکھو جا کر کے ماحول کیا ہے وہاں کا، اگر ماحول اچھا ہوگا تو تم حسین کے ساتھ چلے آنا۔ حضرات محترم لیکن وہ بچے کہنے لگے ابا جان ہم آپ کے بنا پانی تک نہیں پی پاتے، جب تک آپ کو ہم دیکھتے نہیں کھانا ہمارے منہ میں نہیں جاتا، ہم آپ کے بنا رہ نہیں پاتے، ہمیں نیند نہیں آتی ہے آپ کے بنا، اے ابا جان ہم آپ کے بنا کیسے رہیں گے۔ حضرات محترم جب بہت آپ نے عرض کیا تو حضرات محترم حضرت امام مسلم نے ان بچوں کو بھی ساتھ دیا اور کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی آقا حسین کے چہیتے دیوانے حضرت امام مسلم کوفہ کے اندر پہنچتے ہیں، لوگوں نے استقبال کے نعرے بلند کر دیے، استقبال کے نعرے بلند کر دیے، مرحبا کی صدائیں بلند ہو گئی۔ 40,000 لوگ اسی دن حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیے۔ 40,000 لوگ جب بیعت کرتے ہیں حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر تو حضرت امام مسلم نے دیکھا کہ لوگ محبت دکھا رہے ہیں، لوگ عشق دکھا رہے ہیں، لوگ ہمارے چاہنے والے، 40,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے ہم پر، ہمارے ہاتھ پر۔ حضرت امام مسلم نے جب یہ محبت دیکھی نا تو خط لکھ دیا امام حسین کے نام، آقا حسین آپ آ جائیں ماحول درست ہے، آپ آ جائیں ماحول درست ہے۔ وہ خط کا روانہ ہونا تھا کہ کوفہ کے حالات بگڑ گئے، وہ خط کا روانہ ہونا تھا کہ کوفہ کے حالات بگڑ گئے۔ اس وقت جو وہاں کے گورنر تھے کوفہ کے، وہ ان کا نام تھا نعمان بن بشیر، جو اہل بیت کے چاہنے والے، اہل بیت پر اپنی جان قربان کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے، وہ آئے حضرت امام مسلم کے پاس، کہنے لگے مسلم، اے امام مسلم تھوڑا سا ٹھہر جاتے، اتنی جلدی خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی، تھوڑا رک جاتے، انتظار کر لیتے، 2-3 دن دیکھ لیتے ان کی حالت کو، یہ کب بدل جائے کچھ نہیں پتا۔ نعمان بن بشیر جانتے تھے نا کوفہ والوں کے، اس لیے کہنے لگے حضور یہ کب بدل جائے کچھ نہیں پتا، انتظار کر لیتے 1-2 دن۔ حضرت مسلم نے کہا انتظار کرنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے ہم نے جب دیکھا کہ لوگوں کی محبت، میں نے حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا ہے۔ حضرات محترم جیسے ہی خط پہنچ جائے، خط نکلتا ہے، روانہ کیا جاتا ہے کہ حضرات محترم وہاں کے کچھ لوگوں نے یہ خط لکھ دیا یزید کو، اور یزید کے پاس جب خط لکھتے ہیں حضرات محترم، یزید کے پاس جب خط لکھا، اور قسم خدا کی مسلمانوں جیسے ہی خط یزید کے پاس پہنچتا ہے، یزید نے جب یہ دیکھا کہ خط میرے پاس آیا ہے، یزید کے پاس خط جو ہے، یزید کے پاس خط لکھنے والا جو ہے، جو کون تھا، وہ عبداللہ، جس کا نام عبداللہ حضرمی تھا، اس نے جو ہے اس نے جو ہے اس یزید کے پاس خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد یہ کہا کہ کوفہ کے حالات درست نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت برقرار رہے تو جو ہے نعمان بن بشیر کو جلد سے یہاں سے ہٹائیں اور کسی اور کو مقرر کریں، اگر مقرر نہیں کریں گے تو پھر سمجھ لیجیے خلافت آپ کے ہاتھ سے گئی، کیونکہ 40,000 لوگوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر آج ہی بیعت کر لی ہے۔ جیسے ہی یزید اتنی بات سنتا ہے وہ ترنت جو مصر کے اندر جو ہے حکم دیتا ہے، کہتا ہے کہ اے جو ہے عبید اللہ ابن زیاد، تمہیں اب وہاں پر رکنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جلد سے جلد تیاری بناؤ اور فٹافٹ پہنچو کوفہ، اور جیسے کوفہ پہنچنا ترنت جو ہے نعمان بن بشیر کو ہٹانا اور تم جا کر کے گدی پر بیٹھ کر کے اپنا ماحول سنبھالو، کیونکہ وہاں کا ماحول بہت زیادہ خراب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ادھر کوفہ جو ہے، ادھر جو حضرت امام مسلم نے وہ خط روانہ فرمایا کہ ادھر یہ خط یزید کے پاس گیا، یزید کی طرف سے عبید اللہ ابن زیاد اس راستے سے کوفہ کے اندر داخل ہوا جس راستے سے حضرت امام حسین آنے والے تھے، یہ کسی اور راستے سے نہیں آیا،
یہ جانتا تھا اگر کسی اور راستے سے جائیں گے تو لوگ شک کریں گے اور پکڑ لیں گے، اگر پکڑا جاؤں گا تو پرابلم ہو جائے گی، اس لیے وہ اس راستے سے آیا جس راستے سے حضرت امام حسین آنے والے تھے۔ حضرات محترم جیسے وہ کوفہ کے اندر نقاب ڈال کے داخل ہوتا ہے، لوگوں نے سمجھا کہ آقا حسین کا ہم انتظار کر رہے ہیں تو آقا حسین آئے ہوں گے، لوگوں نے مرحبا کے ساتھ صدائیں بلند کر دی، مرحبا کے نعرے لگانے لگے، مرحبا یا ابن علی، مرحبا یا ابن علی۔ حضرات محترم ذرا غور فرمائیں، جب یہ نعرے لگنے لگے نا، جب نعرے لگنے لگے، اس جو ہے عبید اللہ ابن زیاد نے ایک بھی لفظ نہیں بولا، کچھ بھی نہیں بولا، جواب تک نہیں دیا، ڈائریکٹ پہنچتا ہے گورنر ہاؤس، اور جانے کے بعد میں امام مجھے نعمان بن بشیر سے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے تو یزید کے خلاف ہو گیا ہے، تو کھا رہا یزید کا اور گا رہا امام مسلم کی۔ حضرات محترم جب یہ بات نعمان بن بشیر نے سنی تو کہنے لگا سن، میں چند ٹکڑوں کی خاطر، یزید کے چند پیسوں کے خاطر میں اہل بیت سے غداری نہیں کر سکتا، میں اہل بیت سے غداری نہیں کر سکتا، اور دیکھ جب تک میرے دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہے، اہل بیت کی محبت ہے، یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن میں کبھی امام مسلم کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجھے بھی مصطفیٰ کو اپنا منہ دکھانا ہے۔ اتنا جیسے عبید اللہ زیاد سنچا کہتا تقریر کرنے آیا میرے سامنے، گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد جیسے ہی وہ گدی نشین پر بیٹھتا ہے، گورنر بنتا ہے، وہ ترنت ہی کوفہ کی مسجد میں جا کر کے اعلان کرتا ہے لوگوں جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ آج جان لے اچھی طریقے سے، میں عبید اللہ ابن زیاد ہوں، جس نے بھی حضرت امام مسلم کو پناہ دی، جس نے بھی امام مسلم کو پناہ دی اسے قتل کر دیا جائے گا، اس سے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، ان کی جو ہے اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا جائے گا، اور جس نے بھی امام مسلم کو میرے حوالے کیا دولت سے نوازا جائے گا، اسے انعام و اکرام دیا جائے گا۔ جب لوگوں نے اتنا سنا کہ عبید اللہ زیاد حاکم بن گیا ہے، گورنر بن گیا ہے، لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ حضرات محترم حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر جو 40,000 لوگوں نے بیعت کی تھی وہ پھر گئے، واپس ہو گئے، حضرت امام مسلم تنہا ہو گئے، کوئی پرسان حال نہیں۔ حضرت امام مسلم دل میں خیال کرتے کاش میں نعمان بن بشیر کی بات کو سن لیتا، میں امام مسلم حضرت امام حسین کے پاس خط روانہ نہ کرتا، خط تو پہنچ چکا ہوگا اور یہاں کا ماحول تو درست نہیں ہے، ماحول تو بگڑ گیا ہے۔ حضرات محترم حضرت امام مسلم آپ کے 2 بچے اس کوفہ کے گھر کے اندر، گاؤں کوفہ میں ڈھونڈتے تلاش کر رہے ہیں، بازاروں میں گھوم رہے ہیں، کوئی پناہ دے دے کسی کے گھر پہ ہم رک جائیں، کوئی پناہ دے دے کسی کے گھر پہ ہم رک جائیں، کوئی پناہ دینے کے لیے راضی نہ ہوا۔ حضرات محترم سامنے آتے ہیں حضرت ہانی لے کر کے گئے اپنے گھر پہ، اور جانے کے بعد میں خدمت داری کرتے رہے، رات بھر آپ سے محبت کی، خدمت داری کرتے رہے، کھانا کھلایا، سب کچھ کیا۔ اس کے بعد میں حضرات محترم ادھر جیسے ہی اس نے اعلان کیا کہ جس کے گھر پہ بھی امام مسلم پائے جائیں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا، جب یہ بات ہانی نے سنی تو حضرت ہانی دل میں خیال کرنے لگے کہ میں چل کر کے حضرت امام مسلم کو اس کے حوالے کر دوں ورنہ میں مار دیا جاؤں گا، لیکن پھر دل میں سوچا کہ جان تو چلی جائے گی لیکن ایمان تو بچ جائے گا، لیکن اگر میں نے امام مسلم کو اس کے حوالے کر دیا تو جو ہے جان تو بچے گی لیکن ایمان چلا جائے گا، اور ایمان زیادہ ضروری ہے۔ حضرت ہانی کہنے لگے کوئی بات نہیں، اگر جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن میں حضرت امام مسلم کو ابن زیاد کے حوالے نہیں کروں گا۔ حضرات محترم ابن زیاد نے جو ہے ایک قاصد کو، ایک جو نوکر کو بھیجا، وہ گیا اور طرفدار بن کر کے گیا ہانی کا، حضرت امام مسلم کا پتہ لگانے کے امام مسلم ہانی کے گھر ہے کہ نہیں گیا، اور جانے کے بعد آتا ہے جو ابن زیاد سے کہتا ہے ابن زیاد حضرت ہانی کے گھر حضرت امام مسلم موجود ہے۔ حضرات محترم جیسے ہی اس نے اتنا سنا کہ حضرت ہانی کو گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت ہانی نماز پڑھ کر کے جیسے ہی فجر کی نکلتے ہیں کہ حضرت ہانی کے پیروں میں بیڑیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی، لے کر کے جایا گیا ابن زیاد کے پاس، اور جب ابن زیاد کے پاس پہنچتا ہے تو حضرت ہانی سے ابن زیاد کہتا ہے ابن زیاد جو ہے ہانی تجھے خبر نہیں تھی، تجھے پتہ نہیں تھا کہ تو پکڑا جائے گا تو مار دیا جائے گا؟ تو حضرت ہانی نے کہا یہ دل عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا ہے، یہ دل عشق اہل بیت کا غلام ہے، میرے دل کے اندر عشق اہل بیت ہے، میری جان تو چلی جائے گی کوئی پرواہ نہیں، لیکن تو سوچ کہ میں جو امام مسلم کو تیرے حوالے کر دوں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میں کبھی نہیں اس کو ان کو تیرے حوالے کر سکتا ہوں۔ حضرات محترم جب یہ بات ابن زیاد سنتا ہے تو قسم خدا کی مسلمانوں ڈنڈے سے آپ کے منہ پہ، آپ کے گالوں پر، آپ کے ناک پر، آپ کی آنکھوں پر، آپ کے سروں پر مارنے لگتا ہے، اور اتنی زور سے مارتا ہے کہ آپ کا سر مبارک پھٹ جاتا ہے۔ سر مبارک جب آپ کا پھٹا حضرات محترم خون کا پھوارا ابل پڑتا ہے، حکم دیتا ہے ابن زیاد کہتا ہے کہ اے جلاد آ اور اس کا سر تن سے جدا کر دے۔ وہ حضرت ہانی ہے جو دین کو بچانے کے لیے سب سے پہلی شہادت اگر کسی کی ہوئی ہے تو وہ حضرت ہانی کی۔
حضرت ہانی کوفہ کے اندر سب سے پہلے شہید کیے گئے. حضرات محترم ذرا غور فرمائیں, جب حضرت ہانی کی شہادت ہو جاتی ہے, یہ خبر پھیل گئی کوفہ کے اندر, لوگ اور سہم گئے اور ڈر گئے کہ جو ابن زیاد نے ہانی کو مار دیا ہے, کیونکہ ہانی کے گھر امام مسلم تھے, اس لیے اس کو مار دیا ہے. اب کوئی اور پناہ دینے کے لیے تیار نہیں حضرت امام مسلم کو. حضرت امام مسلم اس گھر سے باہر نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے, کوئی پناہ گاہ مل جائے, کوئی اپنے گھر پہ مجھے رکھ لے. حضرات محترم جا رہے ہیں, اندھیری رات میں جو ہے, اندھیری رات ہے, اندھیری رات میں 3 جو ہے سائے نظر آئے. کس کو؟ قاضی شریف کو. جب 3 سائے نظر آتے ہیں تو حضرات محترم انہوں نے اپنے دروازے کو کھولا اور کھولنے کے بعد کہا کہ آپ اندر آ جائیں, اندر آ جائیں. حضرت امام مسلم اور آپ کے بچے اندر پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد حضرت امام مسلم نے کہا ہے, قاضی شریف میری تو جان کا وقت قریب آ گیا ہے, میری تو شہادت کا وقت قریب آ گیا, لیکن قاضی شریف میں یہ 2 بچوں کو تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں. ان بچوں کو جو ہے جب کوئی مدینہ منورہ کے لیے قافلہ روانہ ہو, اس قافلے میں کر دینا تاکہ میرے بچے صحیح سلامت مدینہ پہنچ جائے. میری تو اب شہادت کا وقت قریب ہے, مجھے تو اب دنیا سے جانا ہی جانا ہے, لیکن کم سے کم میرے بچوں تو صحیح سلامت مدینہ منورہ پہنچ جائے. کاش میں نے خط نہ لکھا ہوتا امام حسین کو, تو آقا حسین وہاں سے روانہ نہ ہوتے. حضرات محترم ذرا غور فرمائے, جیسے ہی ادھر امام مسلم کو شہید کیا جاتا ہے, ادھر حضرت امام حسین وہاں سے نکل لیتے ہیں. حضرات محترم حضرت امام مسلم نے جب یہ دیکھا کہ اب ماحول بڑا خراب ہے, تو حضرت قاضی شریف کے گھر سے باہر نکل کر کے اعلان کرتے, کوفیو اے بے وفا لوگو, تم نے خط لے کر کے مجھے بلایا تھا, خط لکھ کر کے مجھے بلایا تھا, تب میں یہاں پر آیا ہوں, اب تم مجھ سے بے وفائی کرنے لگے ہو. جا سوچو, جب میدان حشر میں جاؤ گے تو کیا میرے نانا جان کو منہ دکھاؤ گے؟ کلمہ پڑھتے ہو تم ان کا, جاؤ گے میرے مصطفیٰ کے سامنے تو کیسے کھڑے ہوگے؟ جب میرے آقا تم سے منہ پھیریں گے تو جاؤ گے جہنم میں, نہیں کی جاؤ گے. حضرات محترم جب یہ تقریر جو فرمائی, کہا ابھی بھی وقت ہے, اے لوگوں ابھی بھی وقت ہے, آ جاؤ میرے ساتھ, میں وعدہ کرتا ہوں میں میدان حشر میں تمہیں جنت دلاؤں گا, میں نانا جان سے تمہاری شفاعت کرواؤں گا, میں اللہ تبارک و تعالی سے التجا کروں گا, اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا, آ جاؤ میرے سامنے, میرے ساتھ آ جاؤ. حضرات محترم جب یہ تقریر حضرت امام مسلم کرتے ہیں تو 1000 تلواریں نکل آئی. حضرت 1000 تلواریں حضرت امام مسلم کے ساتھ پھر سے ہو جاتی ہیں ابن زیاد کے خلاف. ابن زیاد کو قتل کرنے کے لیے پھر سے 1000 لوگ حضرت امام مسلم کے ساتھ ہو جاتے ہیں. جیسے ہی یہ بات دیکھتے امام مسلم تو خوش ہو جاتے ہیں کہ لوگ ابھی بھی میرے ساتھ ہیں. حضرات محترم قسم خدا کی مسلمانوں, جیسے یہ بات جو ہے ابن زیاد کے پاس پہنچتی, اس نے سوچا کہ اب تو معاملہ بڑا خراب ہو گیا, 1000 لوگ حضرت امام مسلم کے ساتھ ہو گیا, اب تو بڑا معاملہ خراب ہو گیا ہے. حضرات محترم اس نے دل میں خیال کیا کچھ نہیں بنے گا, لیکن سوچتا ہوں میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں. اس نے اپنے دماغ چلایا, وہ شیطانی دماغ جب اس نے چلایا نا, تو جو 1000 لوگ حضرت امام مسلم کے ساتھ ہوئے تھے, ان کے محلے کے جو مین لوگ تھے نا, جن کے پہلے کا یہ ماحول ہوتا تھا کہ ایک محلہ کا ایک مین آدمی ہوا کرتا تھا, جو کبھی ضرورت پڑتی تھی تو وہ حساب و کتاب یعنی فیصلہ کیا کرتا تھا. تو ابن زیاد نے ان 1000 لوگوں کے محلے والوں میں سے جو مین لوگ تھے, جن کو چودھری کہا جاتا ہے, یا سمجھ لے جو اس وقت کے جو مین جو لوگ تھے, ممبر تھے, بہرحال جو بھی سمجھے, ان کو بلایا ابن زیاد نے اور یہ کہا کہ میں تمہیں اتنی دولت دینے کے لیے تیار ہوں, جو تمہارے محلے کے لوگ ہیں ان کو واپس بلا لو, ان کو واپس بلاؤ. اگر نہیں بلاؤ گے تو تمہیں مار دیا جائے گا, اگر بلا لو گے تو تمہیں پیسہ دولت دی جائے گی. وہ سب کے سب آ کر کے اعلان کرتے ہیں کہ جتنے میرے محلے کے لوگ ہیں وہ امام مسلم کے پاس سے ہٹ جائیں, ورنہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, تم مارے جاؤ, قتل کیے جاؤ, میری طرف سے کوئی بات نہیں. جب یہ بات انہیں 1000 لوگوں نے سنا, سننے کے بعد پھر حضرت امام مسلم سے پھر جاتے ہیں, اور جیسے امام مسلم سے پھرتے ہیں, حضرات محترم میرے آقا حضرت امام مسلم دل میں خیال کرتے, کاش میں نے حسین کو خط نہ لکھا ہوتا, کاش میں نے حسین کو خط نہ لکھا ہوتا, تو میں ہی شہید ہوتا, میں ہی جاتا دنیا سے کم آقا حسین تو مدینہ سے نہ نکلتے. حضرات محترم یہ دل میں خیال کر ہی رہے تھے. رات کا وقت آتا, پیاس کے عالم میں آپ جو ہے, پیاس کے عالم میں آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے, کوئی پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے حضرت امام مسلم کو. وہ ماحول تھا یار ذرا اندازہ لگاؤ, ہم 1 گھنٹے کے لیے اگر ہمیں پانی نہ ملے تو ہم تڑپنے لگتے ہیں. وہ آقا امام حسین کے چہیتے دیوانے حضرت امام مسلم, پورا دن ہو گیا پانی نہیں ملا, رات کی تاریکی میں تلاش کر رہے, کاش کوئی 1 گھونٹ پانی پلا دے, 1 گھونٹ کوئی پانی پلا دے. یہ تلاش کرتے ہوئے آپ نکل ہی رہے تھے کہ آپ کے بچے قاضی شریف کے گھر پہ تلاش کر رہے تھے کہ کوئی پانی پلا دے. ایک عورت آتی جس کا نام طوا تھا, جب اس نے دیکھا کہ امام مسلم دروازے پر کھڑے, پوچھی کون ہو آپ؟ کہنے لگے ہم جو ہے نبی کے نواسی امام مسلم ہیں. جب وہ طوا نے, اس عورت نے اتنی بات سنی تو حضرات محترم دروازہ کھول دیا اور کہا کہ آپ اندر تشریف لے آئے.
اب اندر تشریف لے آئے. حضرت امام مسلم گئے گھر کے اندر, کھانا کھلایا, اس نے پانی پلایا, اور پانی پلانے کے بعد میں آرام کرنے کے لیے بستر لگا دیا. حضرت امام مسلم جب آرام فرما ہو گئے, اتنے میں وہ طوا کا بیٹا آ جاتا ہے. طوا کا بیٹا آ جاتا ہے, کہتا ہے جو ہے تو ماں کہتی ہے بیٹا آج ہمارے گھر کے اندر جنت کا پھول آیا ہے, آج ہمارے گھر کے اندر جنتی مہمان آیا ہے, رات بھر خاطرداری کر لے اس کی جتنی ہو سکے, ہو سکتا ہے کہ اس کے صدقے میں اللہ میں جنت عطا فرما دے. وہ عورت, وہ طوا جب یہ بات کہتی ہے نا, تو حضرات محترم ذرا غور فرمائیں, وہ بیٹا جو ہے اس کے دل پر ایک خون سوار ہو گیا, دولت کا نشہ سوار ہو گیا. تو وہ گیا اور جو ہے اس نے عبید اللہ زیاد سے کہا کہ اے لوگوں سنو سنو, وہ امام مسلم نا میرے گھر پہ موجود ہے, تمہیں پکڑنا ہے تو جا کر کے پکڑ لو. حضرات محترم ذرا غور کریں, لوگ آنے کے بعد میں حضرت امام مسلم کو جب پکڑنے لگے تو قسم خدا کہ میرے آقا امام مسلم کی تلوار نکلتی ہے, اور جب تلوار نکلتی ہے تو حضرات محترم وہ جب تلوار چلتی ہے تو علاقہ صاف ہوتا نظر آتا ہے. جدھر آپ کی تلوار چلتی ہے وہ علاقہ صاف ہوتا نظر آتا. تلوار چل رہی تھی گاجر مولی کی طرح, لوگ کٹتے گرتے نظر آ رہے تھے. جب یہ چیز دیکھی لوگوں نے تو دل میں خیال کیا امام مسلم کو سنبھالنا بڑا برا جو ہے بہت مشکل ہے, کسی طریقے سے امام مسلم کو سنبھالا نہیں جا سکتا. لوگوں گھراؤ کرو, امام مسلم کے قریب نہ جاؤ, دور سے ان پر تیروں کی بوچھار کرو, دور سے ان پر تیر چلاؤ. جب دور سے تیر چلایا گیا تو حضرات محترم زخمی ہوتے ہیں. حضرت امام مسلم زمین کی طرف جب گرتے لوگ آ کر کے آپ کو پکڑ لیتے ہیں, اور جب پکڑتے ہیں لے کر کے چلنے لگتے تو امام مسلم نے کہا کہ لوگوں ایک گھونٹ پانی تو پلا دو, لوگوں ایک گھونٹ پانی تو پلا دو. ایک اس نے یزیدی کو ذرا سا بھی رحم آیا نا, وہ پانی لے کر گیا تھا امام مسلم کے پاس. جب پانی دینے لگتا ہے نا تو ایک ظالم نے اپنی تلوار اٹھائی اور وار کیا تو حضرت امام مسلم کی اوپر کی ہونٹ کٹ جاتی. اوپر کی ہونٹ جب کٹتی ہے تو خون کا فوارہ اس پیالے کے اندر گرتا ہے. جب تک جسم کے اندر خون رہتا ہے حضرات محترم پاک رہتا ہے, جب باہر نکلتا ہے تو ناپاک ہو جاتا ہے. جب دیکھا کہ خون پانی میں مل گیا ہے تو حضرت امام مسلم نے کٹورے کو پھینک دیا, کہا کہ حرام میں اپنے گلے کے نیچے نہیں اتار سکتا, یہ پانی حرام ہے, یہ میں اپنے گلے کے نیچے نہیں اتار سکتا. لے کر کے جایا گیا ابن زیاد کے پاس. ابن زیاد کہنے لگا امام مسلم ابھی بھی وقت ہے, پھر جاؤ, ابھی بھی وقت ہے, یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو. حضرت امام مسلم کہنے لگی کہ یہ دل مصطفیٰ کا غلام ہے, میں نے اپنے نانا جان کا کلمہ پڑھا ہے, جان تو جا سکتی ہے لیکن ایمان نہیں جا سکتا, تجھے مارنا ہے تو مار دے. حضرات محترم بہت دیر تک بحث ہوئی حضرت امام مسلم کے درمیان اور عبید اللہ زیاد کے درمیان. کافی دیر تک جب بحث ہوتی ہے حضرت امام مسلم ماننے کے لیے تیار نہیں. مانتا تو مانتا کیسے, وہ جو ہے نبی کا شیر تھا, نبی کا چاہنے والا تھا, نبی کا نواسا تھا, مانتا تو مانتا کیسے. حضرات محترم عبید اللہ زیاد نے کہا اسے لے کر کے جاؤ محل کے اوپر, وہاں سے جو ہے قتل کر دو جا کر کے. حضرت امام مسلم کو لے کر کے جایا گیا, اور جانے کے بعد جلاد نے جب تلوار چلائی تو حضرات محترم سر ہاتھ میں رہ گیا, دھر اوپر سے نیچے کی جانب گرتا نظر آتا ہے. جب زمین کی طرف دھڑ گرا حضرت امام مسلم کا, چیخو پکار نکل گئی لوگوں کی, زمین رونے لگی, آسمان کانپ اٹھا. حضرات محترم ذرے ذرے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے, فرشتے رونے لگے, حوریں رونے لگی. اللہ یہ کیا ہو گیا ہے, اللہ یہ کیا ہو گیا ہے. حضرات محترم ذرا غور فرمائیں, جب دیکھا کہ امام مسلم کو قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا ہے, عبید اللہ زیاد خوشیاں منا رہا ہے, عبید اللہ زیاد جو ہے ناچ گانے کر رہا ہے, ڈھولے بجا رہا ہے. حضرات محترم ذرا غور فرمائیں, بڑا خوش ہو رہا ہے وہ. اور قسم خدا کے مسلمانوں اسی خوشی کے عالم میں دعا آتی اور کہتی کہ ظالم تو نے یہ کیا کر دیا ہے, تو نے جو ہے جنت کے پھول کے اوپر اپنی تلوار چلا دی ہے. ارے میں نے اپنے بیٹے کو کیوں جنم دیا تھا, کاش میرا بیٹا پیدا ہوتے ہی مر جاتا تو آج حضرت امام مسلم شہید نہ ہوتے, یہ میرے بیٹے کی وجہ سے شہید ہوا ہے. حضرات محترم ذرا غور کریں, حضرت جب وہ توبہ آتی ہے تو عبید اللہ زیاد نے کہا یہ عورت کون آئی ہے, ذرا اس کا نقاب تو کھینچو, میں اس کا چہرہ تو دیکھو. جیسے ہی نقاب ایک ظالم کا ہاتھ پہنچا نقاب کے پاس تو کہنے لگا, جو ہے حضرت توبہ نے کہا خبردار وہ غرق ہو جائے, برباد ہو جائے جس کا ہاتھ میرے نقاب تک پہنچے, جس کا ہاتھ میرے نقاب تک پہنچے, میرے حجاب تک پہنچے. حضرات محترم اتنا کہنا تھا اور کہنے لگے عبید اللہ زیاد سن تو دنیا کے اندر بھی برباد ہوگا, آخرت میں بھی تو جہنم پائے گا. اتنا جیسے ہی اس توبہ نے کہا, اس بوڑھی عورت نے کہا, اتنی بات جیسے ہی کہی, حضرات محترم عبید اللہ زیاد کہتا ہے جلاد اسے قتل کرا کر کی, اس نے میری بارگاہ میں گستاخی کی ہے. حضرات محترم ذرا غور فرمائے, وہ ایک جلاد آتا ہے, اس توبہ کے گردن پہ تلوار چلاتا ہے. 3 شہادتیں ہو گئی, ایک حضرت ہانی کی, حضرت امام مسلم اور حضرت توبہ کی. حضرات محترم ذرا غور فرمائے, یہ ماحول کوفہ کا ہوتا
ہوتا نظر آیا. اعلان کر دیا اس نے کہ جو بھی امام مسلم کے بچوں کو پکڑ کے لائے گا انعام پائے گا, جو ان کو پناہ دے گا مارا جائے گا. حضرات محترم ادھر جب یہ اعلان سنتے ہیں, حضرت قادر سعید جب یہ اعلان سنتے ہیں تو سننے کے بعد میں ان بچوں کو اپنے سینے سے لگایا, کبھی ہاتھ چوم رہے, کبھی پیشانی چوم رہے, کبھی گلے کو چوم رہے, کبھی پیشانی کو چوم رہے, کبھی آنکھوں کو بوسہ دے رہے ہیں. جب ان بچوں نے یہ چیز دیکھی تو حضرات محترم وہ بچے کہنے لگے کہ اے قاضی صاحب, مجھے تو ایسا لگ رہا کہ آپ مجھے ایسا چوم رہے جیسے کوئی یتیم کو چوما کرتا ہے, آپ تو ایسا مجھے چوم رہے جیسے لگ رہا کہ میرے ابا جان دنیا کے اندر نہیں رہ گئے ہیں. اتنا جیسے وہ حضرت قادر شریف سنتے تو کہنے لگے بیٹو تم نے سچ کہا ہے, تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا, ان کو شہید کر دیا گیا, ان کو شہید کر دیا گیا. ننھے ننھے بچوں نے, ایک 6 سال کا ہے, ایک 8 سال کا, جب اسے اتنا سنا تو قسم خدا کی مسلمانوں زاروں قطار آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا. چیخے مار کے رونے لگے, ابا چھوڑ کر چلے گئے تنہا ہمیں, آپ اگر جانا تھا تو ہمیں ساتھ لے کر کے چلتے, ہم کس کے سہارے اس انجان شہر میں رہیں گے, اس ملک میں کس کے سہارے ہم رہیں گے, کس کے سہارے ہمیں چھوڑ کر کے آپ جا رہے ہیں. وہ بچے زارے قطار جو رو رہے تو قادر شریف نے کہا ہے بچوں یہ رونے کا وقت نہیں ہے, سنبھالو اپنے آپ کو. تمہارے خلاف جو ہے عبید اللہ زیاد نے جو ہے لوگوں کو بھیج دیا, اگر آواز سن لی نا تو تمہیں بھی پکڑ کے لے جایا جائے گا. خاموش ہو جاؤ اور صبر کرو. حضرات محترم وہ بچے سہم جاتے ہیں, اور سہمنے کے بعد جب رات کا وقت آتا ہے تو ایک قافلہ روانہ ہو رہا تھا مدینہ منورہ کی جانب. حضرت قادر شریف نے اپنے بچے حضرت اسد کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا اسد جا ان بچوں کو لے کر کے جا, اس قافلے کے حوالے کر دے, کم سے کم یہ بچے تو مدینہ پہنچ جائیں گے, کم سے کم یہ بچے تو مدینہ سے ہی سلامت پہنچ جائیں گے. اسد آتے اور آنے کے بعد میں 40 اشرفیاں جو ہے 40 دینار جو ہے قادر شریف نے ان کے کمر میں باندھے, کھانا دیا, کہا بچوں بھوک لگے تو کھا لینا, اور جاؤ چلے جاؤ اپنے نانا جان کے گھر واپس چلے جاؤ مدینہ منورہ واپس چلے جاؤ. یہاں پر ماحول بڑا خراب ہوتا نظر آ رہا ہے. حضرات محترم اسد جب لے کر کے جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ قافلہ نکل چکا, غبار نظر آ رہا ہے. کہا بچوں میں تو تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا, لیکن تم دوڑ کر کے قافلے کو پکڑ لو, مدینہ منورہ چلے جاؤ. وہ بچے دوڑنے لگے. حضرات محترم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کتنا دوڑتے, کس طریقے سے دوڑتے, ساری رات دوڑتے رہے, اور دل میں خیال کرتے ہیں نا کہ ہم نکل چکے ہیں, بڑی دور آ گئے, کوفہ سے بڑی دور آ گئے, پیروں میں چھالے پڑ گئے, ایک دوسرے کے باہوں میں باہیں ڈال کر کے زاروں قطار رونے لگے. جب صبح ہوئی نا تو ایک پیڑ کے پاس جا کر کے سہم کے کھڑے تھے کہ اچانک ایک آواز آتی, ظالموں تم یہاں پر ہو, میں ساری رات میں تلاش کرتا رہا, تم یہاں ہو, چلو جلدی یہاں سے چلو جلدی چلو. حضرات محترم ظالم نے ان بچوں کے بالوں کو پکڑا, اور پکڑنے کے بعد جھنجھوڑ کر کے اٹھاتا ہے, ساتھ لے کر کے جاتا ہے عبید اللہ زیاد کے پاس, کہتا ہے کہ لوگ میں بچوں کو لے کر کے آؤ, انعام و اکرام سے مجھے نوازو. حضرات محترم عبید اللہ زیاد نے کہا ان بچوں کو جاؤ کال کوٹری کے اندر بند کر دو, جیل میں جا کر کے ڈال دو. ننھے بچوں کو 6 سال 8 سال کے بچوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے. دنیا کے اندر اسلام ایسے نہیں پھیلا, ہم تو بڑے آرام سے اسلام میں آ گئے, کچھ نہیں, ہم نے کوئی تکلیف ہمیں نہیں ملی, کوئی پریشانی ہمیں ملی, بڑے سکون کے ساتھ ہم تو اسلام کے اندر آئے. حضرات محترم ذرا غور کریں, اسلام بڑی مصیبتوں کے ذریعے سے یہاں تک پھیلا ہے. اور حضرات محترم آج ہم اور آپ اس اسلام کی قدر نہیں کر رہے ہیں, ہم اور آپ اس اسلام کی قدر نہیں کر رہے ہیں. ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں, بدکاریاں پہ بدکاریاں, جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں. جو میرے آقا حسین میدان کربلا میں بتا کے گئے نا, اس پر ہم ایک بات پر بھی عمل نہیں کر رہے ہیں. ذرا غور فرمائیں, جب ان بچوں کو عبید اللہ زیاد نے جیل کے اندر ڈلوایا نا, تو حضرات محترم اس جیل کا ایک داروغہ تھا جس کا نام تھا مشکور, اس نے جو ہے بچوں کو رات بھر کھانا کھلایا, دن بھر کھانا کھلایا, خاطرداری میں رکھا, اور رکھنے کے بعد میں وہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا. اس نے کہا بچوں پریشان مت ہو, تم کھانا کھاؤ, کھانا کھلایا, پانی پلایا, سب کچھ کرایا. اور اس کے بعد میں جب رات کا وقت آیا نا تو بچوں کو پھر سے وہ جو ہے نا اپنی گودی میں لے کر کے باہر نکالتا ہے جیل سے, اور جب جیل سے باہر نکالا اپنی انگوٹھی دی اور کہا کہ تم قادسیہ چلے جاؤ, وہاں پر میرا بھائی رہتا ہے, یہ انگوٹھی اسے دکھا دینا اور پورا ماجرا بتانا, وہ تمہیں مدینہ منورہ پہنچا دے گا. وہ بچے پھر رات کی تاریکی میں دوڑ رہے ہیں, ساری رات دوڑتے رہے. صبح ہوئی تو پھر دیکھتے ہیں کہ کوفہ کے منزلات نظر آ رہے ہیں, راستہ بھٹک جائیں پھر واپس آ جائیں, پھر کوفہ کے منزلات نظر آ رہے ہیں. بڑے بھائی نے کہا کہ اے بھائی مجھے لگ رہا ہے نا رب کو ہماری شہادت منظور ہے, مجھے لگ رہا ہے رب کو نا ہماری شہادت منظور ہے, اس لیے ہم رات بھر دوڑتے ہیں, پھر جب صبح ہوتی نا تو جہاں سے دوڑنا شروع کرتے ہیں پھر وہی مل جاتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے رب کو ہماری شہادت منظور ہے, ہم بھاگ نہیں سکتے. اب ایک پیڑ کی کھو میں آرام کرنے لگتے ہیں, ٹھہر جاتے ہیں,
اور سوچتے ہیں کہ چلو کوشش کرتے ہیں کہ آج کا دن گزرے کیسے رات میں پھر نکلیں گے. حضرات محترم وہ پیڑ کی کھو میں جب بات جا کر کے آرام کرتے بیٹھ جاتے ایک دوسرے کے گلے سے گلے مل کر کے رونے لگتے ہیں تو ایک کنیز آتی ہے پانی بھرنے کے لیے اور جیسے وہ پانی بھرنے کے لیے ندی کی طرف جھکتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دو تصویریں نظر آ رہی ہیں. ذرا مچل کے کہہ دے سبحان اللہ. دو تصویریں نظر آ رہی ہیں جنتی پھولوں کی دو تصویریں نظر آ رہی ہیں. ان تصویروں کو جب دیکھا تو پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے کہ دو بچے ہیں جو پیڑ کی کھو میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. کہنے لگی بچوں تم کون ہو کہاں سے آئے ہو کس کے بچے ہو کس کے جگر کے ٹکڑے ہو کس کے لختے جگر ہو کون تم. وہ بچے نہ بولتے تو کیا کرتے وہ کہنے لگے کہ ہم امام مسلم کے بچے ہیں تنہا ہے بے سہارا ہے بے یار و مددگار ہے کوئی پرسان حال نہیں. جب اس کنیز نے اتنا سنا تو سننے کے بعد کہنے لگی بچوں نیچے اتر کے آؤ نا میں تمہاری خیر خواہ ہوں. مطلب کہ کہہ دیتا سبحان اللہ میں اہل بیت کی چاہنے والی ہوں میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی دیوانی ہوں تم نیچے تو اتر کے آؤ. وہ بچے نہ آتے تو کیا کرتے نیچے اترے تو اس کنیز نے اپنے سینے سے لگایا بڑے بچے کی انگلی تھامی چھوٹے بچے کو گود میں اٹھایا اور لے کر کے گئی اپنی مالکہ کے پاس اور لے جا کر کے کہنے لگی کہ اے ملکہ دیکھ جنت کے پھولوں کو لے کر کے آئی جنت کے پھولوں کو لے کر کے آئے ہو خدمت کر لے جتنی خدمت کرنی ہے. آج اگر تو خدمت کرے گی میدان حشر میں نانا جان تجھے جنت عطا کریں گے. لے کر کے آئی ہو جنت کے پھولوں کو کر لے خدمت جتنی کرنی ہے. جب اس نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہنے لگے بچوں آؤ نا میرے گلے لگ جاؤ. وہ بچے دوڑ کے آتے ہیں اس ملکہ کے گلے لگتے. وہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی نہلایا دھلایا نئے کپڑے پہنائے کھانا کھلایا اور جب رات ہونے لگی نا تو لے جا کر کے کمرے میں سلا دیا. جب تک سوئے نہیں بچے پنکھا چلاتی رہی اپنے ہاتھ سے ہوا کرتی رہی. جب بچے سو گئے تو باہر نکل کر کے آتی اتنے میں اس کا جو شوہر تھا نا اس پر شیطان سوار ہو گیا تھا جس کا نام حارث تھا. حضرات محترم جب اعلان کیا عبید اللہ زیاد نے جو بچوں کو پکڑ کے لائے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا تو اس کے اندر نا ایک لالچ پنپ اٹھا. حضرات محترم حارث آیا اور آنے کے بعد رات کی تاریکی میں اپنی بیوی سے کہتا جلدی سے کھانا لا مجھے بچوں کو تلاش کرنے جانا ہے. اس جی امام مسلم کے بچوں کو لے کر کے مجھے جانا عبید اللہ زیاد کے پاس وہ انعام و اکرام سے نوازے گا. تو جو ہے وہ ملکہ کہنے لگی کہ اے ظالم انسان چند روپیوں کے لیے تو جنتی پھولوں کو ان کے حوالے کرنا چاہتا ہے اس ظالم کے پاس لے کر جانا چاہتا ہے ان کو برباد کرنا چاہتا ہے. کل جب جائے گا میدان حشر میں تو کیا دکھائے گا مصطفیٰ کو وہ. حضرات محترم ذرا سوچ وہ فاطمہ کے لخت جگر ہے حضرت امام حسین کے چاہنے جو حضرت امام حسین کے چاہنے والے ہیں علی مرتضیٰ کے دل کے ٹکڑے ہیں حضرت حسن کے چاہنے والے ہیں نبی کے جلد جگر کے ٹکڑے ہیں تو ان کو جا کر کے عبید اللہ کے حوالے کرے گا چند روپیوں کی خاطر. ابھی بھی وقت ہے پھر جا واپس آ جا کچھ ایسا قدم مت اٹھا جس کی وجہ سے تجھے میدان حشر میں بھی جگہ نہ ملے منہ چھپانے کی. حضرات محترم اس کے دل پر جو خون سوار تھا جنون سوار تھا روپیہ پیسہ جو چاندی سونے کا. حضرات محترم وہ کہنے لگا کھانا لاتی ہے کہ میں اٹھ کر کے چلا جاؤں گا. اچھا ٹھہر میں کھانا لے کر کے آتی ہوں. حضرات محترم وہ کھانا لائی جب وہ کھانا کھانے لگا ادھر بچوں نے حضرت امام مسلم کو خواب میں دیکھ لیا. جب بچوں کو خواب میں دیکھتے ہیں جب بچوں نے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا نا تو زاروں قطار چیخے مار کے رونے لگے اور کہنے لگے ابا جان کس کے سہارے چھوڑ کر چلے گئے لے کر کے آئے تھے مدینہ سے تو ساتھ رہتے نا ہم تو ساتھ رہنے کے لیے آئے تھے تو نہیں آئے تھے کہ آپ ہمیں تنہا چھوڑ کے اکیلے چلے جائیں تنہا چھوڑنے کے لیے تو ہم نے نہیں کہا تھا ہم تو ساتھ نبھانے کے لیے میں نے کہا تھا نا اس لیے تو ہم مدینہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے. ابا جان کیوں اکیلا چھوڑ کے چلے گئے ہم سے کون سی ایسی غلطی ہوئی تھی جو ہمیں آپ تنہا چھوڑ کر کے ہم سے دور ہو گئے. اتنا کہنے کے بعد وہ زاروں قطار رونے لگے. جب رونے کی آواز حارث سنتا تو کہتا اپنی بیوی سے کہ اے بیوی یہ بتا بچے رو کہاں رہے ہیں بچے کہاں رو رہے ہیں. وہ سہم گئے اور کہنے لگے ہو سکتا ہے کہیں پڑوس میں رو رہے ہو. کہا نہیں مجھے لگ رہا گھر کے اندر ہے. کہنے لگے نہیں گھر کے اندر تو نہیں ہے کوئی بچہ ہی نہیں گھر کے اندر میرے ہم اور تمہارے اور میرا کوئی بچہ ہی نہیں تو روئے گا کون. اسے سمجھ میں نہیں آیا اٹھا دروازہ کھولنے لگا. جتنے کمرے تھے گھر کے اندر سب کھولا. آخری دروازہ جب کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ بچے آپس میں گلے مل کے زاروں قطار رو رہے. وہ بچے زاروں قطار جب روتا ہوا دیکھا نا تو آنے کے بعد کہنے لگا یہ بچے یہ بتا تم ہو کون. وہ تو جانتے تھے نا وہ ننے بچے تو جانتے تھے کہ یہ گھر ہمارے لیے طرفداری کا گھر ہے. یہاں کھانا ہمیں ملا یہاں ہمیں پانی ملا یہاں ہمیں رہنے کی جگہ ملی. جب سب نے ٹھکرا دیا تو اس گھر نے ہمیں سہارا دیا. وہ تو سمجھتے تھے وہ بچے تو سمجھتے تھے کہ یہاں پر جو جتنے ہیں سب ہمارے چاہنے والے. ان کو کیا خبر تھی کہ یہاں پر بھی کوئی جلاد موجود ہے. وہ تو سچے دل سے بول پڑے کہ ہم امام مسلم کے صاحبزادے. اتنا کہنا تھا کہ اس ظالم نے ان بچوں کے بالوں کو پکڑ کر کے کھینچتا ہوا باہر لے کر کے آتا ہے. جب کھینچتا ہوا باہر لایا تو اس کی بیوی قدموں میں گر جاتی اور کہتی کہ یہ جنت کے پھول ہیں انہیں زمین پر مت گرا.
یہ جنت کے پھول ہیں، انہیں زمین پر مت گرا، یہ قرآن کے پارے ہیں، انہیں زمین پر مت گرا، یہ جگر کے جو ہے فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، انہیں مت ستا۔ حضرات محترم یہ بات وہ کہہ رہی ہے لیکن اس کے دل و دماغ میں کوئی بات اثر نہیں کری، ٹھوکر ماری، اور ٹھوکر مارنے کے بعد ان بچوں کو لے کر کے چلا گیا۔ جب بچوں کو لے کر کے جانے لگا تو وہ ملکہ ہاتھ جوڑ کر کے کہتی ہے کہ اے بچوں مجھے معاف کر دینا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا شوہر جو ہے وہ حیوان ہو چکا ہے، اگر مجھے اتنی خبر ہوتی تو میں تمہیں کبھی اپنے گھر میں پناہ نہیں دیتی، کبھی پناہ نہیں دیتی، میں تو جانتی تھی کہ میرا شوہر اچھا ہے لیکن یہ تو ایک بھیڑیا بن چکا ہے۔ میں بچوں مجھے معاف کر دینا، اور نانا جان سے یہ کہہ دینا کہ میری غلطی نہیں تھی، میری غلطی نہیں تھی، میں تو تمہیں آج بھی چاہتی ہوں، آج بھی مانتی ہوں، لیکن میں کیا کر سکتی ہوں، میرے بچوں مجھے معاف کر دینا۔ اتنا جب کہا حضرات محترم وہ حارث ان بچوں کو لے کر کے ایک دریا کے کنارے پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ بچوں اب دنیا سے جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، اب تمہیں قتل کیا جائے گا، دنیا سے جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ بچے کہنے لگے ہمارا گناہ کیا ہے، ہم نے کیا بگاڑا ہے تیرا، کیا بگاڑا ہے، تو ایسا کر ہمیں مار مت۔ عبید اللہ زیاد نے یہ کہا کہ گرفتار کر کے لے کر گیا تو ہمیں ان کے پاس پہنچا دے، تو ہمیں مار مت، ہمیں تلوار مت چلا، مجھے مارتا کیوں، لے کر کے چل نا، تو بندی بنا کر کے لے کے چل زیاد کے پاس، ان کو جا کر میرے ان کو جو اس کے حوالے مجھے کر دے، جا کر کے اس کے حوالے کر دے جا کر کے۔ حضرات محترم اس نے کہا نہیں، میں تب تمہارے گردنوں پہ تلوار چلے گی، ساری رات میں پریشان رہا ہوں تمہارے لیے۔ حضرات محترم جب ان بچوں کو یقین ہو گیا کہ اب ہمارے گردنوں پہ تلواریں چلیں گی، چھوٹا بھائی آتا آ گیا اور کہتا کہ اے حارث اگر تم مارنا ہی چاہتا ہے نا تو پہلے مجھ پر تلوار چلا، کیونکہ میں اپنے بڑے بھائی کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتا، میرے ابا جان کے بعد میرے بڑے بھائی ہی ان کا ہی سایہ میرے سر پر ہے، میں اپنے بڑے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اگر تجھے مارنا ہی نا تو سن، تو پہلے مجھ پر تلوار چلا۔ جب اتنا سنا تو بڑا بھائی آتا ہے اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ مجھے اے حارث سن، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، میں اس سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اگر مارنا ہے تو پہلے مجھے مار۔ حضرات محترم یہ گفتگو کر ہی رہا تھا کہ اس نے دھکا دیا، دونوں بچے زمین کی طرف گرتے ہیں، اور جب گرتے ہیں تلوار چلائی تو حضرات محترم پہلے بڑے کا سر قلم ہو جاتا ہے، شہید کر دیتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جیسے شہید کیا۔ حضرات محترم چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے سر مبارک کو اٹھایا، اپنے گودی میں لیا، اور گودی میں لینے کے بعد زاروں قطار رو کر کے کہتے ہیں بھائی ابا تو چلے گئے تھے، آپ ہی تھے میرا سہارا، آپ بھی چھوڑ کے چلے گئے، آپ بھی چلے گئے چھوڑ کر کے، اب میں کس کے سہارے رہوں گا، بس اتنا جیسے ہی کہا تھا، کہا کہ تجھے سہارے رہنے کی ضرورت نہیں، تو بھی جا اپنے بھائی کے پاس۔ حارث نے تلوار چلائی، اور تلوار چلائی تو چھوٹے بھائی کے گردن پر بھی تلوار لگتی ہے، ان کا سر بھی تن سے جدا ہو جاتا ہے۔ دونوں کے سروں کو تن سے جدا کرنے کے بعد ان کے دھڑ کو جو ہے ندی کے اندر پھینک دیتا ہے، جیسے ہی ندی میں پھینکا وہ دھڑ جو ہے تیرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جو ہے ڈوب کر دریا میں کوثر کے کنارے پہنچے، ڈوب کر دریا میں کوثر کے کنارے پہنچے، وہ فاطمہ کے پیارے تھے، فاطمہ کے پیارے پہنچے۔ حضرات محترم ان کے سروں کو اٹھاتا ہے اور عبید اللہ زیاد کے پاس لے کر کے جاتا، کہتا کہ اے عبید اللہ زیاد یہ دیکھ ان بچوں کے سروں کو لے کر کے آیا ہوں، ان بچوں کے سروں کو لے کر کے آیا۔ اللہ اکبر، وہ کیا قیامت برپا ہوئی ہوگی۔ عبید اللہ زیاد نے جب ان بچوں کے سروں کو دیکھا تو کرسی سے کانپ کر کے کھڑا ہو گیا، کانپنے لگا، جسم تھرانے لگا۔ حضرات محترم جب کانپنے لگا اس کا جسم عبید اللہ زیاد کا تو کہنے لگا ظالم تو نے یہ کیا کر دیا ہے، تو نے یہ کیا کر دیا ہے، میں نے تو بچوں کو زندہ گرفتار کرنے کے لیے کہا تھا، تو ان کے سروں کو لے کر کے آیا ہے، ان کے سروں کو لے کر کے آیا ہے۔ ارے میں تو انہی کے ذریعے امام حسین سے بیعت قبول کروانے والا تھا کہ ان کو جب میں بندی بنا لوں گا تو امام حسین کو مجبوراً بیعت کرنی پڑے گی، اور تو نے ان بچوں کو قتل کر دیا، تو نے ایک ذریعہ تھا امام حسین سے بیعت لینے کا، تو نے انہیں بھی تجھے قتل کر دیا۔ اتنا جیسے ہی عبید اللہ زیاد کہتا ہے قسم خدا کی حارث کے قدموں کی زمین نکل جاتی ہے تلے سے، اور جب قدموں کے نیچے سے زمین نکلتی ہے نا تو قدموں میں گر گیا عبید اللہ زیاد کے، کہنے لگا حضور مجھے معاف کر دیں، میں تو نشے میں تھا، دولت کے نشے میں تھا، مجھے کیا پتا تھا ان بچوں کو زندہ لے کر کے آنا ہے۔ حضرات محترم جیسے اتنا کہا عبید اللہ زیاد نے کہا ہے کوئی جو اسے لے کر کے جائے وہیں تک قتل کرے جہاں پر اس نے بچوں کو کیا ہے۔ ایک جلاد سامنے آیا، کہا میں ہوں، لے کر کے گیا، حارث کو پکڑ کے زاروں قطار چلاتا رہا، روتا رہا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، چلاتا ہوا روتا ہوا جا رہا، اور کہتا ہے کہ کاش میں اپنی بیوی کی بات مان لیتا، کاش میں اپنی بیوی کی بات مان لیتا، کاش میں ان بچوں کو لے کر کے نہ آتا تو کم سے کم میدان حشر میں نانا کو منہ تو دکھا سکتا، مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے تو کھڑا ہو سکتا۔ اب تو میں نے اپنی آخرت بھی برباد کر لی ہے، دنیا میں مجھے دولت بھی نہیں ملی۔ لے کر کے گیا اور
جانے کے بعد میں عبیداللہ زیاد نے حکم دیا تو جلاد نے جو ہے حارث کو بھی اسی جگہ پر قتل کیا جس جگہ پر اس نے بچوں کو مارا تھا. حضرات محترم شاعر کہتا ہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اس نے بچوں کو مارا، جو عبیداللہ زیاد نے اس کو قتل کروا دیا. حضرات محترم اندازہ لگائیں، دولت کے نشے میں اس نے دنیا کو بھی کھو دیا، دولت کے نشے میں اس نے آخرت کو بھی برباد کر دیا، دولت کے نشے میں اس نے جو ہے اپنے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل سے نکال دیا. اس کے دل میں خیال نہ آیا کہ مجھے میدان حشر جانا ہے، نانا کو منہ دکھانا ہے، مصطفیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، فاطمہ کے پاس جانا ہے، علی کو اپنا منہ دکھانا ہے، کیا جا کر کے منہ دکھاؤں گا. حضرات محترم ذرا غور کریں، یہ ماحول یہ مقام بنا ہوا تھا میدان کربلا کا. حضرات محترم 5 شہادتیں ہو چکی تھی. انشاءاللہ تعالی آگے کا بیان آپ حضرات کل سماعت فرمائیں گے، جس میں مدینہ منورہ سے حضرت امام حسین کی رخصتی، حضرت صغرا کا درد، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی کربلا کے میدان کے اندر شہادتیں آپ حضرات کچھ کل سماعت فرمائیں گے. کل 8 تاریخ ہے، اس کے بعد میں 2 شہادتیں جو رہ جائیں گی، 2 یا 3 شہادتیں حضرت جو ہے علی اکبر اور علی اصغر اور حضرت امام حسین کی، انشاءاللہ تعالی وہ آپ حضرات 10 تاریخ کی رات میں سماعت کریں گے. رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے ہم غلامان مصطفیٰ کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کھڑے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں.